جس عیب دار جو عیب قربانی کے جانور میں نہیں ہونا چاہیے قربانی کرتے وقت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کرنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عیب نہیں ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ اور ہمارا تجربہ اور آپ کا تجربہ بتاتا ہے کہ خسی کر دیا جائے جانور کو تو جانور فروا بھی ہوتا ہے، اس کا گوشت بھی زیادہ لذیذ ہوتا ہے اور وہ زیادہ صحت مند بھی ہوتا ہے، اور اس کو پالنے میں اور رکھنے میں کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوتی۔ تو اس قسم کے شبہات جو ہمارے ذہن میں پیدا کر دیے جاتے ہیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک آخری مسئلہ کہ حاملہ جانور کی قربانی کرنے کا کیا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ جو شروع میں بات بتائی کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو اٹھنا نہیں چاہیے، اس وجہ سے کہ عملاً ایسا ہمارے یہاں ہو نہیں رہا۔ یہ اس دور کی بات ہے۔ ایک حدیث جس میں یہ مسئلہ آیا ہے، اس کی حدیث کے الفاظ یہ ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اونٹ اور گائے اور بکری ذبح کر دیتے تھے، اس کے بعد ہم دیکھتے تھے کہ اس کے پیٹ میں بچہ۔ تو ہم نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے اس کا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جانور کا ذبح کر دینا، یعنی اس کی ماں کو ذبح کر دینا اور اس کے بچے کا ذبح کر دینا ہے، تم اسے چاہو تو کھا سکتے ہو۔ حدیث کا کہ یہ الفاظ اور اس کا یہ پس منظر بتاتا ہے کہ ریوڑ کی شکل میں عرب میں جانور رہا کرتے تھے، مالک نہیں چراتا تھا بلکہ یہ کسی ملازم کو رکھ لیتا تھا، وہ چراتا رہتا تھا ریگستان میں۔ جب قربانی کا موقع آتا تھا تو جا کر کے ایک جانور کو پکڑ کر کے لے آیا ہو۔ اب وہ جانور جو لایا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ کیا نام ہے حمل سے ہے یا گابن ہے، اب اس کی قربانی ہو گئی۔ تو قربانی کرنے کے بعد یہ پتہ چلے اگر بچہ ہے تب تو مسئلہ پیدا ہوتا ہے، ورنہ دانستہ جان بوجھ کر کسی حاملہ جانور کو قربان کر دینا ظاہر بات ہے کہ جانور والا کبھی پسند نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ بہت بڑی دولت ہے۔ آج وہ ایک ہے، بچہ دے گی تو دو ہو جائے گی، اور بچہ اگر نر دیا تو مادہ دیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی اہمیت اور اس کی قیمت اچھی خاصی ہوتی ہے۔ تو یہ مسئلہ غیر ضروری طور پر ہمارے سماج میں پھیل جاتا ہے اور پھر لوگ اس کو حساس مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ مولانا نے تو کیا نام ہے حاملہ اونٹ کو یا حاملہ بکری کو ذبح کرنے کا فیصلہ صادر فرما دیا۔ تو مسئلے کی نوعیت یہ نہیں ہے، مسئلے کی نوعیت یہ ہے کہ آپ جانتے نہیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جانور حاملہ ہے، آپ نے قربانی کے لیے اسے خرید لیا، اب آپ نے جانور کو ذبح کر دیا، تو اب آپ کی قربانی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو شریعت یہ کہتی ہے قربانی تو آپ کی ہو گئی۔ تو مسئلے کی نوعیت یہ تھی، ہم نے اس کو کہاں تک پہنچا دیا۔ ابھی گنجدوارہ سے ایک دوست کا فون آیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے خطیب نے یہ مسئلہ اتنا ہائی لائٹ کر کے بیان کر دیا کہ بے چینی ہو گئی۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی حدیث میں مسئلے کی نوعیت یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ دانستہ جان بوجھ کر کے حاملہ جانور خریدے جائیں اور ان کو قربانیاں دی جائیں۔ تو مسئلے کی نوعیت آپ کے ذہن میں واضح ہونی چاہیے کہ اگر کبھی ایسا ہو گیا شاذ و نادر تو اس کی قربانی ہو گئی اور آپ کے لیے اس کا کھانا جائز ہے۔ آپ چاہیں تو اس کے بچے کو اگر وہ زندہ نکلا ہے تو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، اگر وہ مر گیا ہے تو اسی حال میں اس کو کھا سکتے ہیں۔ شریعت میں اس مسئلے کی اس حیثیت سے اجازت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قربانی کے احکام و مسائل کو کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھنے اور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔